لیکن ہمارا ایمان ہے تو غفور الرحیم ہے، تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کی زبان مقدس نے بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شرک کی تردید کریں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کو شرک سے بچانے کی ہمت کریں۔ واللہ اعلم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ طواف کے دوران اگر قرآن پڑھیں بالکل جائز ہے، لیکن یاد رکھو اگر قرآن پڑھنا افضل ہوتا تو حضور پاک کو قرآن پڑھنا مشکل تھا، لیکن حضور نے کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر، تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا افضل یہی ہے کہ جو حضور نے پڑھا ہے وہ پڑھو، ورنہ اگر کوئی قرآن پڑھے تو جائز ہے۔ مدینہ منورہ میں جو 40 نمازیں ہیں وقفے سے نہیں، متواتر ادا کرنی ہیں، اور ایک نماز بھی نہ چوکے، اور نماز بھی ایسے کہ باقاعدہ امام کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد شامل ہو۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ عورت ہے اس کو حیض آ گیا تو وہ جتنے دن حیض کے کاٹے کی بعد میں پورے کرے گی، وہ تو پڑھ نہیں سکتی نا نماز، اس نے خود تو نہیں چھوڑی نا۔ ویسے تو دعا کرو مدینہ پاک کی ایک نماز بھی کافی ہے، یہ تو بڑی فضیلت ہے اگر 40 نصیب ہو جائے، ورنہ تو وہاں کی حاضری بھی کافی ہے۔ عصر کی اذان کے بعد طواف کیا، 2 رکعت واجب جو ہیں وہ سورج کے بعد پڑھیں، غروب آفتاب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں۔ یہودی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ دیوار گریہ پہ کھڑے ہو کے مناجات کرتے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ تو اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، وہ اس لیے کافر ہیں کہ قرآن کو نہیں مانتے، ورنہ یہ تو نہیں کہ وہ تو اہل کتاب ہیں۔ انبیاء نبوت سے پہلے کیسے ہی جو پہلے نبی کا دین ہے اس پہ عمل کرتے تھے۔ نماز والے سجدے میں اگر فرض نماز ہو تو پھر تو سبحان ربی الاعلیٰ زیادہ کہو، لیکن نفل نماز ہے تو اس میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن دعا بھی وہ جو حضور نے مانگی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یعنی وہ دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں۔ امام ضامن جو باندھتے ہیں، یہ امام تو ان کا غائب ہے تو امام ضامن کیسے ہوگا؟ یہ شیعہ باندھتے ہیں، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہاں آ کے پیسے باندھ دیتے ہیں کہ جب بچہ سلامتی سے آئے گا تو کھول کے خیرات کر دیں گے۔ اللہ کے بندے، یہ ساری شیعہ کی بات۔ اچھا، اور امام ضامن ہے، اس سے بڑا کفر ہے، خدا تو ضامن نہیں ہے نا، ضامن امام ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے، جس کو باندھتے ہیں وہی جاتے ہوئے مارا جاتا ہے۔ اگر کسی والدہ فوت ہوئے، 14 دن کا تھا، 30 سال ہو گیا، اب کون سا عبادت؟ بھائی جو اللہ توفیق دے، کوئی مسجد بنا دو، کہیں پانی نہ ہو پانی کے نل لگوا دو، کسی مدرسے میں کمرے نہ ہوں کمرے بنوا دو، کتابیں خرید کر کے رکھ دو، جو بھی نیکی کے کام ہیں۔ اگر کوئی غیر محرم عورت سلام کرے، جواب دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے، اگر دینا بھی پڑے تو دل میں جواب دیں، پہلے تو اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ ہاں ایک ہے مسئلہ پوچھنا، شریعت کی ضرورت ہے، وہ کہہ سکتی ہے۔ حضور کے بعد نہیں آتی تھیں عورتیں مسئلے پوچھنے کے لیے؟ سجدہ صاحب بھائی وہی مصنون طریقہ جیسے سجدہ کرتے ہو، حدیث میں سلام سے پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، کئی دفعہ تو بتایا، پھر چت وہی رکھ لیتے ہو۔ نہیں سمجھ آتا تو جب کسی عالم سے بیٹھ کے نماز پڑھ کے سیکھ لو۔ جدے سے واپسی پر گاڑی ہی میں اتار کر یہ کل ہی آیا تھا، ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا آپ کا، کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دیا، نیت کر لی، اتر کے کپڑے باندھ دیے، کل بھی تھا، پھر رکھ دیتے ہیں اکٹھا کر کے۔
اگر امام کو غلطی ہو جائے، یہ بھی کل آ گیا تھا، بتا چکا ہوں کہ پیچھے لقمہ دے سکتے ہیں۔ کوئی اہل حدیث حضرات فضائل اعمال پہ اعتراض کر، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو کہو صرف فضائل حج پہ اعتراض نہ کرو، جتنی کتابوں میں فضائل کی حدیثیں ان سب پہ اعتراض کرو، اور دوسرا فضائل اعمال میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں آگے پڑھ لو کہ وہ حدیث انہوں نے لکھی ہے یا کسی کتاب سے نقل کی ہے، جس سے نقل کی ہے ان کی شکایت کرو نا، انہیں خود تو نہیں گھڑی۔ اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی تو وہ ٹیلی فون پہ بات، تمہاری بیوی ہے، صرف ٹیلی فون پہ بات نہیں کر سکتے، سب کچھ کر سکتے ہو، ٹیلی فون پر تو خیر نہیں کر سکتے، یعنی وہاں جا کر۔ اچھا جی، حضور پاک کس تاریخ اور تقریباً صحیح روایت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے، جس میں آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جائیداد کسی کے نام کرا سکتا ہوں شریعت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ ایک کو دے دو 3 کو محروم کر دو، پھاڑ دیا کرو، پھر اس کو اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ والدین کی طرف سے جو حصہ بیٹیوں کو ملتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو دے، بالکل غلط ہے، یہ بھی پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ان کو دے دو، انتقال کر دو، پھر وہ تمہیں دیتے ہیں۔ 2 عورتیں پاکستان سے آئی ہیں، احرام جدے میں باندھا، دم پڑ گیا ہے۔ عورت کا چہرہ ڈھکے بغیر ہی تو حکم ہے کہ چہرے پہ کپڑا احرام میں نہ ہو، لیکن اگر لوگ ہوں تو آگے لٹکا دے، جیسے بی بی عائشہ نے لٹکا کے سکھلایا، صلی اللہ علیہ وجوہنا، ہم چہرے کے آگے کپڑا لٹکا دیتے تھے۔ میری والدہ نے عمرہ طواف کیا، صفا کرنے کا پتہ بھی نہیں تھا، صفا نہیں کی، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی، 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں پتہ نہیں تھا۔ جب عمرے پہ آ رہے تھے کسی سے پوچھ رہے تھے پتہ لگ جاتا، یہ کیا عذر ہے کہ پتہ نہیں تھا؟ خانہ کعبہ کو چومنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، ما سوائے حجر اسود کے کسی جگہ یعنی بوسہ نہ دیں۔ اگر کوئی آدمی جنازے کی 2 تکبیریں ہو جائیں بعد میں شامل ہو تو جب امام سلام پھیرے تو وہ جلدی جلدی کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم، تکبیریں پوری کر دیں۔ دم کا بکرا پاکستان میں نہیں دے سکتے، دم کے بدلے پاکستان میں روزے رکھ سکتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں ہوتا، دم ہے، یا دم دیں یا 10 روزے رکھیں۔ جب طواف شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اب باقی چکروں میں صرف اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ تو شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ حرم میں جوتے گم ہو جاتے ہیں، اپنے آگے رکھو، دوسرے کے جوتے نہ اٹھاؤ، جوتے کپڑے میں باندھے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے وہ جائز ہے۔ نرینہ اولاد کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں، اور دعا جو ہے نا پیغمبر کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حرم کی حدود سے ہم باہر نکل گئے، پھر آ گئے، پھر عمرہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے کوئی مسجد عائشہ چلا گیا واپس آ گیا بغیر عمرے کے، کوئی بات نہیں، وہ میقات تو نہیں ہے، تو حرم کی حد کے باہر ہے۔ مغرب کی فرض سے پہلے ہاں اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھ، غار ثور یا غار حرا پہ جائیں، بالکل زیادت کریں، لیکن 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ قرآن خوانی اور گھروں میں جو میلاد کراتے بالکل بدعت ہے، تم کو قرآن پڑھنا ہے خود پڑھو، گھر والے بیٹھ کے پڑھو، یہ کیا کرائے پر پڑھاتے ہو قرآن؟ تمام نمازیں جو عمر میں نہیں پڑھی سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ کا حق ہے توبہ کرنے سے معاف ہو جائے، پھر جتنی توفیق ہو ہر نماز کے ساتھ قضا کی نیت کر کے پڑھتے رہو۔ امام کی آواز پر جب سلام پھیر دیتے ہیں، مکبر تمام اسلام پھیرتے ہیں، ہم امام کی اتباع کریں گے، مکبر کی نہیں، وہ تو احتیاطاً ہے مکبر کے، اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے پھر کیا کریں گے ہم، ورنہ جب امام سلام پھیر دے تو ہم اس وقت سلام پھیر سکتے ہیں۔ مکے سے
عمرہ کرنے کے بعد مدینے سے واپسی پر ہم نے ارادہ کیا کہ مکے کے پہنچ کر ایک دن ٹھہر کے عمرہ کریں. ہاں جی تمہارا اپنا دین ہے نا, احرام تم نے مدینے سے باندھنا تھا, ارادہ یہ تھا جی مکے میں جائیں گے, ایک دن رہیں گے, پھر جائیں گے عمرہ کرنے. انا للہ و انا الیہ. تم وہاں سے بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتے تھے, اب عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو. کبیرہ گناہوں سے معافی کا کیا؟ معافی استغفار ہے. بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو توبہ سے اللہ معاف کر دے. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. میرا بھائی کروڑ پتی ہے, سعودیہ میں ہوتا ہے, پلاٹ خریدتا ہے, گھر نہیں بناتا, اس کی مرضی ہے, پلاٹ خریدے, گھر خریدے, بنائے نہ بنائے, تم کون ہو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وراثت کے بارے میں لڑکے کے 2 حصے, لڑکی کا 1 حصہ اور بیوی کا 8واں حصہ. اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ. بد نظری کا علاج کیا ہے؟ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آذان کے بعد جب جواب دیں گے اتنا بڑا ثواب ہے کہ حضور قیامت میں شفاعت کریں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہ پر جو انویسٹ پتری ہوتا ہے, اللہ عالم وہ کیا ہوتا ہے. اگر سود ہے تو نہ لیں, ان سے تو لے لیں پر غریبوں کو دے دیں, لیکن اگر وہ منافع دیتے ہیں کسی کام میں ڈال کے تو وہ جائز ہے. اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. میری بیوی 3 ہوٹل پہنچی, 3 بج گئے, تھکاوٹ کمرے میں پہنچ گئی, بال کاٹنا بھول گئے, سو گئے, اب کیا حکم ہے؟ پھر بال بھی کاٹے ہیں یا صرف سونا یاد تھا؟ بال نہیں کاٹے تو وہ تو ابھی تک احرام میں ہے. اور اگر آپ میاں بیوی ملے بھی ہیں تو انشاءاللہ دونوں پہ دم پڑ گیا. پہلے اس کے بال تو کاٹو, اس کی احرام سے تو جان چھڑاؤ. دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی مدرسے میں دے دیں, یا یہ بڑے بڑی خیریہ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں ان کو دے دیں, وہ تقسیم کر دیں گے, یا خود چلے جائیں منڈی میں لے کے ذبح کر کے تقسیم کر دیں. ہاں بنگلہ دیش میں علماء پہ جو دعا کریں, اللہ تمام علماء کی حفاظت کرے, تمام دینی جماعتوں کی حفاظت کرے, اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت دے. جو لوگ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہ یہی لوگ جو ہیں وہ قانون انگریز کا ہے. تو آپ کو جب موقع ملے نا تو آپ اسلامی قانون پہ عمل کرنا. صرف باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے. تم نے اپنے گھر میں اسلام کے قانون پہ عمل کیا ہے؟ بیوی کے لیے, بیٹی کے لیے, بہن کے لیے, وراثت میں, میراث میں, صدقات میں, خیرات میں, قرابت میں, صرف دوسروں پر اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے. قرآن گھر میں جو طالب علم کرائے پہ منگواتے ہیں ان کو پیسے دیتے, بالکل بدعت ہے. خود پڑھو یار, تم مسلمان نہیں ہو. میقات 5 ہے, ایک ہی میقات سے چاہے 100 دفعہ احرام باندھو. ہمارے ساتھ مدینے کا ایک ساتھی احرام باندھ کے آیا, اس نے سر منڈانے سے پہلے مونچھیں کٹوا دی, ماشاءاللہ, ایک بکری دم ادا کرے. اس کو پہلے سر منڈانا تھا, مونچھیں بعد میں منڈانی تھی. 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالتے ہیں جھنڈے میں, بالکل بدعت ہے. میرا بھائی, میرے مسلم, میرے محسن, اگر یہ دین ہوتا نا تو سب سے پہلے جھنڈے ابو بکر لگاتا, عمر لگاتا, عثمان و علی لگاتے, حسن حسین لگاتے. تم ان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہو. یہ تو مولویوں کا ایک طریقہ کار ہے ماشاءاللہ, کہ بھی اس ذریعے سے کافی چندہ ہو جاتا ہے. اتنے میں اور بھی تو پھر کوئی مہینہ آ جائے گا نا, شب برات آ جائے گی, پھر رمضان آ جائے گا, پھر شب قدر آ جائے گی, پھر محرم شریف آ جائے گا, پھر ربیع الاول شریف آ جائے گا. سارا سال روٹی تو چلتی رہے گی نا مولوی صاحب کی. یہ تو وہ شریعت تو نہیں ہے. وہ کرسمس مناتے ہیں, لائٹنگ لگاتے ہیں, ہم نے بھی مقابلہ شروع کر دیا. دعا کرو, اصل محبت ہے اتباع محمد مصطفیٰ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو. حرمین کے امام جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. نماز کے لیے نکلوں میں لفظوں میں نیت کوئی ضروری نہیں, ہم بیٹھے عشاء کے لیے یہی کافی ہے. لیکن اگر کسی نے لفظ کہہ دی ہے تو استحضار ہے, یعنی ایک یاد دلانے والی بات ہے, اور نیت دل میں ہوتی ہے. مقام النیت القلب.
حج میں اگر مکے کا رہنے والا جائے گا، حنفی ہے تو نماز پوری پڑھے گا، باقی ہے تو قصر پڑھے گا۔ نبی کی ہر چیز جب محفوظ ہے تو گھر کا سیون نہیں پتا، کیا مجھے تو نہیں پتا گھر کا سیون نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ مہربانی کر کے کسی اچھے پڑھے لکھے سے سوال لکھوایا کرو۔ میں حرم میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کروں تو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے کہ یا اللہ جتنی دیر تیرے گھر میں ہوں اتنی دیر کے لیے میری اعتکاف کی نیت ہے، بالکل ثواب ملتا ہے۔ عصر کی اذان اور نماز کے درمیان ہاں بالکل 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، عصر کی نماز سے پہلے، عصر کے بعد نہیں۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور گزریں۔ ویڈیو وغیرہ شریعت کے لیے ضروری ہو، جیسے دین پھیلانا ہے، مسجد حرام کی نماز دکھانی ہے، حج دکھانا ہے، ورنہ فلمیں دکھانے کے لیے ناجائز ہے۔ کلخانی کرنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ جنازے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ عید میلاد النبی کب سے منائی جا رہی ہے؟ حضور کے وفات کے 600 سال بعد۔ ایک بادشاہ تھا مظفر، اس کا نام تھا، مصر کا، اس نے یہ رسم شروع کی تھی۔ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں عورتوں کی فوٹو بنانا، عورتوں کی فوٹو ویسے ہی بنانا حرام ہے تو بیت اللہ میں تو اور ڈبل حرام ہو گئی نا۔ حضور کی جو عربی تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول تھی، باقی دیکھ لو آج کل تو انٹرنیٹ پہ 1 منٹ میں نکل آئے گی تاریخ۔ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو فوت ہوئے۔ ہمارے مولوی محمد امین مدرسہ کے پٹیا کے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ بنگلہ دیش میں ایک جگہ ہے پٹیا، وہاں اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ امام حرم گئے دیکھ کے حیران ہو گئے، کہتے ہیں یہ مدرسہ ہے کہ یہ تو علم کا شہر ہے۔ میں مدینے سے واپس آ رہا تھا، راستے میں فون آ گیا ہے، اچھا فون آ گیا یا خون آ گیا، ناخن سے خون کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم نہیں۔ مرد کے لیے کالا کپڑا پہننا جائز ہے، بطور سوگ نہ پہنے جیسے کہ لوگ پہنتے ہیں محرم میں، ورنہ اس کی مرضی ہے، کالا کپڑا پہنے نہیں، لیکن نہ پہنے تو بہتر ہے، حضور کو سفید افضل ہے۔ مسجد قباء میں اگر مدینہ پاک سے چل کے یا سواری پہ جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال میرا بھائی یہ بتا تو دیا نا ایک دفعہ، توحید اگر اللہ کے قرآن کی آیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ سمجھتا ہو یا حال وہ کافر ہے، اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں۔ 14 دن کا تھا، میری والدہ فوت ہوگی، کون سا عمل کرو؟ یہ 100 دفعہ ہو چکا ہے، پھر رکھ لیتے ہیں۔ بتایا تو ہے کہ عمل جاری کرو، کوئی مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ۔ اگر کوئی 1 سال ہو گیا قرضہ نہیں اترتا تو استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ دیکھو قرضہ اڑ جائے گا۔ میرے ہیں بچوں کے اللہ تمام مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے، فرما بردار بنائے۔ حضور کے روضے پر کھڑے ہو کے جو مووی بناتے ہیں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ میں نے عمرہ کیا، سر مڈوایا، غسل کیا، 20 منٹ بعد ہوٹل گیا تو میری ماں مسجد عائشہ سے میقات جانے کے لیے تیار تھے، میں بھی گیا، وہاں سے غسل نہیں کیا، اور میں باوجود تھا، میرے کوئی حرج نہیں کیا تو نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ عورت کے احرام کے دوران جو ہے آگے کپڑا جو ہے یہ اسکارف وغیرہ باندھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔